پاک گلیاں لے جتے حسنین کریمین دا بچپنا گزرے آئے، او پاک گلیاں نے جتے دن نو ہی رب دیاں رحمتاں برسن، رات نو ہی رب دیاں رحمتاں برسن۔ مدینے پاک دی پاک گلیاں لے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات نو گشت پہ کر دینے، نبی دے غلاموں پوری توجہ فرمانا، ایک گھر دے وچوں ماں اور بیٹی دی آواز آ رہی، عمر پاک فرماندے نے میں سنا تے صحیح آواز کا دی آ رہی ہے، کوئی غریب نہ ہوئے، کوئی بے سہارا نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، عمر پاک فرماندے نے جدوں میں گھر دے قریب گیا وا، دروازے دے قریب گیا وا، ماں اپنی دی نو کہندی ہے اے دیئے دودھ دے اندر پانی ملا لے، ان رات دا ویلا ہے کوئی ویکھن والا کوئی نہیں۔ ماں اپنی بیٹی نو کہندی ہے اے میری دیئے دودھ دے اندر پانی ملا لے، ہن ویکھن والا کوئی نہیں، سارے سو گئے۔ مبارک دا موضوع حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان سنائی جائے گی۔ عثمان غنی دا موضوع کیوں رکھیا سی کہ 18 ذی الحجہ نو حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت مبارک ہوئی۔ کدوں؟ بولو تو صحیح نہ سجنوں، 18 ذی الحج نو۔ اور عمر پاک دا موضوع آج کیوں رکھیا ہے کہ یکم محرم الحرام نو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی آپ دی شہادت مبارک ہے۔ مہینے دے نال نال کوشش کری دی ہے کہ اسی اپنا موضوع رکھیے تاکہ دوستانوں ہی فائدہ ملدا رہے کہ جس ہستی دا سی ذکر کر رہے ہیں انہاں دا وصال کدوں ہے، انہاں دی ولادت کدوں ہے، اور اسلام دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں نو کی مقام عطا فرمایا ہے۔ توجہ ہے دوستان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دیاں خبرہ دین والے سچے نبی نے، اس دی اندر شک دی بھی گنجائش ہے، بالکل تسی میرے نال بولنا ہے۔ جس نبی دے اسی غلام ہاں، جس نبی دے اسی کلمہ پڑھنے ہاں، جس نبی دے اسی امتی ہاں، جس نبی دے اسی غلام تے نوکر تے خادم تے منگتے ہاں، او سونا نبی ہے، او سچا نبی ہے، او غیب دیاں خبرہ دین والا سونا نبی ہے۔ جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غیب انہوں نہ مننے اسی انہوں سننی نہیں مندے، جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں حاضر نہ مننے اسی انہوں سننی نہیں مندے، جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں بشر نہ مننے اسی انہوں سننی نہیں مندے۔ اسی نبی پاک دے علم غیب نو بھی مننے آ، نبی پاک نو حاضر بھی مننے آ، نبی پاک نو ناظر بھی مننے آ، نور بھی مننے آ، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بشر بھی مننے آ۔ امام الانبیاء نبی پاک غیب دیا خبرہ دین والے سچے نبی نے فرمایا عمر تو شہید ہوئیں گا۔ حضور نے کی فرمایا؟ عمر تو شہید کیتا جائیں گا۔ یہ میرے مصطفیٰ نے خوشخبری سنائی عمر پاک کو، یہ میرے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت سنائی اپنے غلام کو، اپنے عاشق کو، اپنے محبوب کو، اپنے غلام کو، اپنے صحابی کو۔ اس چیز کی دلیل کیا ہے؟ نبی پاک نے کب خبر سنائی؟ توجہ ہے نا؟ میں نے عرض کی ہے ہمارے نبی وہ ہیں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ آندھنے کہ غیب دیا خبرہ دین والا نبی نہیں، میں کہ جڑا نہ دے وہ تیرا نبی ہوئے گا، ساڈا نبی تو امام الانبیاء ہے۔ جو غیب کی خبریں نہ بتائے وہ ہو سکتا ہے کوئی تیرا نبی ہو، ہمارا نبی تو وہ ہے نا جو فاطمہ کا ابا جان ہے، جو حسنین کریمین کا نانا جان ہے، جو ابو بکر کا پیارا ہے، عمر کا پیارا ہے، عثمان کا پیارا ہے، علی کا دولارہ ہے۔ ہم تو اس نبی کے غلام ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس چیز کی دلیل کیا ہے؟ نبی پاک نے عمر پاک کو بشارت سنائی جبل احد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، اچھی آواز نہ کہو آمین۔ جبل احد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تین، اور حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ چار۔
میری باتوں پر توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، میرا مالک آپ سب کو عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ میں نے عمر پاک کا ذکر کرنا ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تیرے میرے محبوب وہ ہیں جو غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ جبل احد ہے نبی پاک 1، ابو بکر پاک 2، عمر پاک 3، عثمان پاک 4۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر گئے، جیسے ہی نبی پاک پہاڑ پر چڑھے اور وہ پہاڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جھومنے لگا۔ مقصود صاحب، پہاڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، پیار کے لیے جھومنے لگا۔ اے پہاڑ نو کنے دسیا ہے نبی پاک آئے نے تو میں استقبال کرنا ہے۔ اوے اگر پہاڑ پہ مصطفیٰ آئے تو وہ پہاڑ جس میں نہ جان ہے نہ کوئی چیز ہے، وہ حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ جن کے پاس امام الانبیاء جائیں وہ پہاڑ ہو کر کلمہ پڑھ لیں اور نبی پاک کی نبوت کو مان لیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اگر میرے مصطفیٰ پہاڑ پر جائیں تو وہ کلمہ پڑھ لیں، تو یہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا بزدلہ تجھ سے تو وہ پہاڑ اچھا ہے جو نبی پاک کے استقبال کے لیے جھومنے لگا، نبی پاک کے پیار میں جھومنے لگا، نبی پاک کے استقبال میں جھومنے لگا۔ اور وہ پہاڑ کہتا ہے مالک و مولا آج میں بڑا خوش ہوں، بڑا خوش ہوں۔ فرمایا پہاڑ آج تو کیوں خوش ہے؟ فرمایا امام الانبیاء کے پاؤں کے تلے ہیں اور پہاڑ کا سینہ ہے۔ امام الانبیاء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک کے پاک تلوے ہیں اور جبل احد کا سینہ ہے، میں خوش کیوں نہ ہوں؟ امام الانبیاء آج نعلین سمیت میرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ احباب نے سنی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبل احد خبردار، خیال کر، حیا کر۔ نبی پاک نے پاؤں مارا پتھر پر، پہاڑ پر۔ میرے آقا نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں، زیادہ جنبش نہ کر، زیادہ حرکت نہ کر، زیادہ جھومنا۔ آقا کیوں؟ آقا لجپال نے فرمایا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جبل احد کے اوپر، آپ کے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے خبر سنائی، میرے آقا نے فرمایا زیادہ حرکت میں نہ۔ کیوں؟ میرے آقا لجپال نے فرمایا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ امام الانبیاء ہیں، صدیق حضرت سیدنا ابو بکر پاک ہیں، شہید کون ہے؟ ایک کا نام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے ہی ابو بکر پاک کو، عمر پاک کو، عثمان پاک کو بشارت دے دی، وہ وقت آئے گا جب آپ لوگ میرے دین کے لیے قربان کر دیے جاؤ گے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی بڑی شان ہے، ہم ان کی شان میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم صحابہ کا ذکر کریں اور اہل بیت میں کمی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں موت دے دے، سچی بات کر رہا ہوں۔ ہم اہل بیت کا ذکر کریں اور صحابہ کا جب ذکر آئے تو ہماری طبیعت تھوڑی سی خراب ہونے لگا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں موت دے دے۔ لیکن جس محبت سے، جس عقیدے سے، جس چاہت سے، جس الفت اور پیار سے ہم نبی پاک کے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ ہم اسی ادب اور احترام کے ساتھ نبی پاک کی اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اونچی آواز نہ بولیا کرو، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی؟ حضور نے فرمایا تمہیں بشارت دیتا ہوں تم شہید کر دیے جاؤ گے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
آپ شہید ہوئے۔ 10 محرم آتا ہے، ہمارے بچے کو پتا ہوتا ہے بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شہادت نوش فرمائی۔ ہر جگہ پہ کوئی دودھ کی سبیل لگا رہا ہے، کوئی میٹھے پانی کی سبیل لگا رہا ہے، کوئی چول تقسیم کر رہا ہے، کوئی لنگر بنا رہا ہے، کوئی محفل کروا رہا ہے۔ ہم اس چیز کے منع نہیں کرتے، امام علی مقام امام حسین کی بڑی شان ہے۔ جب 10 محرم آئے تو آپ ضرور ختم کا، نیاز کا، لنگر کا اہتمام کریں، محافل کا اہتمام کریں۔ اور جب حضرت سیدنا عمر پاک کے دن آئے تو یہ نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو خبر ہی نہ ہو۔ جب عمر پاک کے وصال اور شہادت کا دن آئے یہ نہ ہو کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، کسی کو علم ہی نہ ہو۔ نہ یہ عمر پاک وہ ہے جو آج بھی نبی پاک کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ عمر پاک وہ ہے جنہوں نے امیر المؤمنین وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود جنہوں نے غریبوں سے پیار کیا ہے، یتیموں سے پیار کیا ہے، بے سہاروں کے سر پہ آپ نے شفقت والا ہاتھ رکھا ہے۔ کون؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ ہے آپ دوستوں؟ جتنا عمر پاک نال پیار کر دے ہو ایک بار اتنا ٹیل لا کے بولو نا سبحان اللہ۔ بالکل ڈھلا بولے، اونچی آواز نال بولو اللہ اکبر۔ عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آج جڑی شے اسی رب کولوں منگیے، پوری توجہ کرنا، جڑی شے سالاں تو اسی رب کولوں منگیے، اللہ سونے مینوں عطا فرما، تیرے خزانے اچ کسی چیز دی کمی نہیں۔ مثال دینا، ایک بندے دی شادی نو 10 سال ہو گئے، اولاد کوئی نہیں، رب دی بارگاہ چ دن نو بھی روندا ہے، رات نو بھی روندا ہے، تہجد ویلے بھی روندا ہے، قرآن پڑھدیا ہویا بھی روندا ہے، عمرہ کرے تے روے، حج کرے تے روے تے دعاواں کرے، سونیا تیرے خزانے بھرے ہوئے نے۔ لوگ تانے مار دے نے، لوگ مینے مار دے نے، اور بیوی بھی کہندی ہے سونیا میرا شوہر کہندا ہے اگر اولاد نہ ہوئی تو تینوں طلاق دے دیواں گا۔ مثال دے رہا ہوں، دن رات آدمی رب سے مانگے، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جب اللہ رب العالمین مانگنے والے کو عطا فرما دے تے دل دی اکھاں دے نال جواب دینا، جنوں اتنے سالاں تو بعد چیز ملی ہوئے گی، سوچو تو صحیح وہ بندہ اس چیز دی قدر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اچھی آواز نہ بولو، محمد یا قدر ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ قدر ہوئے گی نا۔ آج ایک نوجوان ہسپتال میں بیمار ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لا علاج، اس کو لے جاؤ، ہم اس کو جواب دیتے ہیں، لیکن گھر والے مصلی بچھا کے دعائیں کر رہے ہیں، مالک ڈاکٹر کہہ سکتا ہے ہم جواب دیتے ہیں، لیکن اگر تو شفا دینا چاہے تو مٹی کی ایک پوڑی سے بھی ہمیں شفا مل سکتی ہے۔ مالک مولا یہ ڈاکٹر کی دوائیاں ختم ہو سکتی ہیں پر تیری رحمت پر امید ہم لگائے بیٹھے ہیں، تیری رحمت تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہی نوجوان 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی دے گا، کیا گھر والے اس کو لاڈ اور نخرے کے ساتھ پالیں گے یا نہیں پالیں گے؟ مثال دینا چاہتا ہوں لوگوں، ایک چیز ہم دعا مانگ کر رب سے لیں اور رب ہمیں عطا فرما دے، کیا ہم اس چیز کی قدر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ ہم دعا کر رہے ہیں، حج یہ سب توجہ کرنا، اگر ہم دعا کریں ہمیں چیز مل جائے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عمر پاک تو وہ ہے جس کے لیے میرے محبوب نے دعا کی ہے، آئے ہائے ہائے، وہ سینہ ٹھریا یا نہیں ٹھریا؟ سنیو، عمر پاک وہ ہے جس کے لیے آقا لجپال نے دعا کی، آمنہ کے لال حسنین کریمین کی ابا جان نے ہاتھ اٹھائے، مالک اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کو جرأت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما۔ میرے آقا نے دعا کی، مالک اسلام کو عمر بن خطاب عطا فرما۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، یا اللہ عمر عطا فرما، عمر دا نام آئے تو چہرے تے مسکراہٹ لے آؤ، ایتھے کوئی ایرا خیرات آیا نہیں بیٹھا، نبی کے سارے غلام ہیں، نبی کے سارے عاشق ہیں، اہل بیت کے محب ہیں، حضور کے صحابہ کے محب ہیں، عمر عطا فرما۔ یہ واقعہ آپ نے مجھ سے سنا ہوا ہے کہ عمر پاک ایمان کیسے لائے۔
یہ میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے، مجھے یاد ہے، لیکن جو چیز نہیں سنائی وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عمر پاک نے جب کلمہ پڑھا، نبی کے غلام بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنے، اب نبی پاک کے قدموں میں رہتے ہیں، دن ہو رات ہو نبی پاک کی غلامی کرتے ہیں۔ وہ وقت بھی آ گیا، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، حدیث مبارکہ ہے، حضور مسجد نبوی میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے۔ بڑے ہی خوبصورت حدیث ہے، بڑے ہی قیمتی جملے ہیں، ان جملوں کو دل میں جگہ دینا اور پیار کے ساتھ بیٹھنا نبی کے غلاموں۔ نبی پاک کے پاس جبریل امین آئے، گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو کے دوران حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی پاک کے پاس آ رہے ہیں۔ پہلے کون بیٹھے ہیں؟ عمر پاک اور جبریل پاک۔ پہلے کون بیٹھے ہیں؟ عمر پاک اور جبریل امین۔ کس کی جرأت ہے جبریل کے سامنے جائے؟ بٹ صاحب کس کی جرأت ہے؟ پوری توجہ سے بیٹھو نبی کے غلاموں۔ جبریل پاک اور امام الانبیاء بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر پاک نبی پاک کے پاس آنے لگے تو جبریل کہتا ہے آقا آپ کا ایک غلام عمر آپ کے پاس آ رہا ہے۔ بڑا ڈھلا بول رہے ہو یار، یا اللہ جو عمر پاک کے نام پہ محبت کے ساتھ بولے اس کو حضرت عمر پاک کے روزہ مبارک کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے فرمایا جبریل تو بھی میرے عمر نو جاننا ہے؟ آئے ہائے جبریل تو بھی میرے عمر نو جاننا ہے؟ اب جو جبریل امین نے جواب ارشاد فرمایا، خدا کی عزت و جلال کی قسم، بڑا ہی خوبصورت جواب ہے۔ اب جبریل کہتے ہیں سونیا میں تھانو عمر دی شانہ کی دساں، عمر دا مقام کی دساں، اتنے زمین والے عمر دیا شانہ نہیں جان دے جتنے آسمان والے عمر کی شانے جانتے ہیں۔ آئے ہائے محمدی آئیہ ڈٹ کے نعرہ مارو۔ اوہ عمر پاک نے جب نعرہ لگایا تھا نا کلمہ پڑھ کے اللہ اکبر کا، تو مکہ کے کافر بھی ڈر گئے تھے آج نعرہ لگانے والا کون ہے؟ تے کافرند وچ اگر عمر نعرہ مارے تے کافر ڈر جان، تے اگر نبی دے غلامہ چ نعرہ وجہ غلام چپ کر کے بیٹھے رہن یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور کے غلاموں یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، ان باتوں پہ ہم نے غور کرنی ہے، توجہ کرنی ہے۔ عمر پاک کوئی عام ہستی ہے؟ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ آج کسی دا پیر بے نمازی ہوئے تو پیر کی تعریفیں نہیں مک دیا، ایسے ہے یہ نہیں؟ داڑھی منڈا ہوئے، چھلیا ہوئے، گھوڑے بجاؤن والا، رنت وچ بیٹھن والا، میرے پیر ورگا پیر کوئی نہیں۔ میں کہا پیر عمر ورگا تو بھی خاص آگا، پیر عمر ورگا کوئی ہے تو دکھاؤ، نہیں دکھا سکو گے۔ امیر المؤمنین ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، کون؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب توجہ فرمائے، عمر پاک دی کی شان نبی دے غلاموں، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والے ہو، امیر المؤمنین وقت بادشاہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دن نو بادشاہ نے جدوں رات ہوندی ہے جُتی اتار کے مدینے دیاں گلیاں دے گشت کردے نے، چہرہ چھپا لیندے نے، کسے نو پتہ نہ چلے میں وقندہ بادشاہ وا، میں امیر المؤمنین، میں حکمرانا مدینے دیاں پاک گلیاں نے جتھے تیرے میرے آقا نے نالین مبارک لگائے نے، او پاک گلیاں لے جتے حسنین
حسنین کریمین دا بچپنا گزریا ہے او پاک گلیاں نے جتھے دن نو ہی رب دیاں رحمتاں برسن رات نو ہی رب دیاں رحمتاں برسن مدینے پاک دی پاک گلیاں لے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات نو گشت پہ کر دینے نبی دے غلاموں پوری توجہ فرمانا ایک گردے وچوں ماں اور بیٹی دی آواز آ رہی عمر پاک فرماندے نے میں سنا تے صحیح آواز کا دی آ رہی ہے کوئی غریب نہ ہوئے کوئی بے سہارا نہ ہوئے اللہ اکبر عمر پاک فرماندے نے جدو میں گردے قریب گیا وا دروازے دے قریب گیا وا ماں اپنی دینو کہندی اے دیئے دودھ دے اندر پانی ملا لے ان رات دا ویلا ہے کوئی ویکھن والا کوئی نہیں ماں اپنی بیٹی نو کہندی اے میری دیئے دودھ دے اندر پانی ملا لے ہن ویکھن والا کوئی نہیں سارے سو گئے نے ہن بیٹی دا جواب سنو بیٹی کہندی ہے اماں جان کیویں دیاں گلاں کرنی ہے میں دودھ دے اندر پانی کیویں ملا سکنی امیر المؤمنین عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے میں دودھ دے اندر پانی نہیں ملاواں گی ہن ماں کہندی ہے دیے ایتھے عمر پاک کیڑے کول نے کیڑیاں سڑیاں گلاں پہ سن دے نے ایمان والی حیا والی فرما بردار بیٹی نیک بیٹی بول کے کہندی ہے اماں جان منیا عمر کوئی نہ جس نے سانو منع نہیں کرنا جس نے سانو روکنا نہیں ہن بیٹی کہندی اماں عمر کوئی نہ مینوں ایک گل تا دس کیا عمر دا خدا تا ویکھ رہا ہے عمر دا خدا تا ویکھ رہا ہے میں دودھ دے اندر پانی کیویں ملا سکنی اوے دودھ دا کاروبار کرن والیو خدا دا خوف کرو سانو حیا کرنا چاہیدا ہے اے نور خدا ہے اے نور خدا ہے دیکھو نا جنہ بھی پانی پا لیے رنگ نہیں بدلدا ورنہ جویں دے کرتوت ساڈے نے جنہ پانی پانے اے دودھ ہو سکدا ہے ہن ڈیزل بن جاندا آؤ نبی کے غلاموں اوے دکاناں تے دودھ فروخت کرن والے ہو گھراں دے اندر دودھ فروخت کرن والے ہو رزق دین والی ذات اللہ سونے دی ذات ہے مال دین والی ذات اللہ سونے دی ذات ہے کدی بھی حرام کمائی دے اندر برکت نہیں جے ہوئی کدی بھی جنابے والا سود والے کام دے اندر برکت نہیں کدی بھی رشوت والے کام دے اندر برکت نہیں کدی بھی حرام کمائی دے اندر برکت نہیں میں ایسے لوگاں نو ہی جاننا وا دودھ باویں تھوڑا ہے رزق حلال کماندے نے کدی دودھ دے اندر ایک قطرہ بھی نہیں ملایا اج بھی انہاں دے گھراں دے حالات ویکھ لو رب دیاں رحمتاں پیاں برسدیاں نے اللہ سونا کرم پیا فرماندا ہے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں گل سنی اے بیٹی کون کرما والی ہے جیڑی کہندی ہے عمر نہیں ویکھ رہا ماں تے کی ہویا عمر دا خدا ویکھ رہا ہے میں دودھ دے اندر پانی نہیں ملاواں گی عمر پاک فرماندے نے میں رات نو گھر دے باہر نشان لگا کے چلا گیا صبح فجر دی نماز جویں ہی پڑھی نماز پڑھ کے واپس آیا وا اس عورت دے سامنے گیا اماں جان گھر دے اندر رہن والے کتنے افراد نے ماں جان کہندیاں نے آن والے میں رہنی میری بیٹی رہندی ہے فرمایا تیرے کول کنیاں بیٹیاں نے میرے کول ایک بیٹی ہے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا نبی دے غلاموں اج جدر دھی دا رشتہ کرنا ہووے جناب والا باپ پہلے دولت ویکھدا ہے بزنس ویکھدا ہے پتر ویکھدا ہے کی کم کردا یا نہیں کردا رشتہ داری ویکھدے نے زمیندار جناب والا زمینداراں نو ویکھدے نے زمین کینی ہے دولت کینا ہے مال کینا ہے کاروبار کی ہے ہن وقت دا بادشاہ ہے امیر المؤمنین ہے مسجد دی ٹوٹی چٹائی تے بہن والا عمر ہے نبی دا غلام ہے صبح ہی آ کے کہندا ہے اماں جان جیڑی تھوڑی ایک بیٹی ہے انہوں ملنا چاہنا وا انہیں ایک بیٹی عمر پاک دے سامنے آئی ہے عمر پاک جناب والا اس اماں جان نو کہندے نے اماں جان میں تیرے سامنے ایک عرض لے کے آیا وا ماں کہندی ہے
عمر کیڑیاں گلاں کرنا چاہنا وے کہندا ہے میرا پتر جس دا نام آسم ہے ان دے واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لے کے آیا وا اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لے کے آیا وا رشتہ تے ہو گیا حضور دے غلام جدوں رشتہ تے ہویا انہاں دے وچوں آسم دی اولاد جن دا نام فاطمہ بیٹی پیدا ہوئی نبی دے غلاموں جملہ بڑا قیمتی ہے آسم نو اللہ سونے نے بیٹی عطا فرمائی جس دا نام فاطمہ ہے اور فاطمہ دے پیٹ دے وچوں جیڑا پتر پیدا ہویا ہے اس دا نام عمر بن عبدالعزیز ہے اس دا نام عمر بن عبدالعزیز ہے اوے نبی دے غلاموں ماں نے کوگی جمن والے نے کونگے باپ نے کوگا پتر نے کوگا اوے نبی دے غلاموں عمر پاک وقت کے بادشاہ ہیں آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ کسی بادشاہ سے نہیں کیا آپ نے اپنے پتر دا رشتہ کسے دولت مند دے نال نہیں کیتا اس وجہ تو ادھر کیتا ہے جیڑی بیٹی گھر دی اندر موجود ہے ان دی آنکھ دے وچ حیا بھی ہے تے ایمان بھی ہے اللہ اکبر زندہ باد اللہ اکبر اس بچی کی آنکھ میں حیا بھی ہے اور ایمان بھی ہے یہی وہ بچی ہے جو میرے پتر کے گھر کو سنبھالے گی میرے بیٹے کے گھر کو چار چاند لگائے گی آخری بات سنے موضوع تو بڑا طویل ہے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر جس دے بارے آقا لجپال نے فرمایا اوے دنیا والے ہو سن لو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا اچھی آواز نہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر فاروق ہوتا میرے آقا نے فرمایا سن لو اے عمر تیری کی شان ہے وقت کا بادشاہ ہو مسجد نبوی کی صفائی کرے اس کا نام عمر ہے وقت دا بادشاہ ہے مسجد نبوی واسطے گارا بنائے اس کا نام عمر ہے وقت دا بادشاہ ہے وقت دا حکمران دن نو فیصلے کرے رات نو روپ بدل کے غریباں دا پیار کرے اس کا نام عمر ہے کون عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اج وی نبی پاک دے مزار دے نال آرام فرما رہے اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے جتھے عمر پاک اج وی آرام فرما رہے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا مدینہ پاک دے اندر موجود ہیں ایک آدمی آیا کہندا ہے سونیا اے امیر المؤمنین اسی برباد ہو گئے اسی لٹے گئے اسی مارے گئے عمر پاک نے فرمایا اوڑ والیا کی کہنا چاہتا ہے عرض کردہ یا امیر المؤمنین پریشانہ اسی برباد ہو گئے لٹے گئے مارے گئے آپ نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہے کہندہ ہے ساڈے علاقے دے اندر اگ لگ گئی اگ اتنی لگ گئی جانور مر رہے نے اگ اتنی لگ گئی ساڈے خیمیاں نو اگ لگ گئی ساڈے بچیاں نو اگ لگ گئی ساڈے جانور مارے جا رہے عمر پاک نو کہندہ ہے سونیا تھوڑی بارگاہ چاہیا تھوڑا جیا کرم فرماؤ مہربانی فرماؤ واہ امیر المؤمنین واہ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کچی گل نہیں کر رہا نبی پاک دا فرمان پیا سنانا وا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک رکا لکھیا ہے عمر پاک نے ایک چٹھی لکھی ہے چٹھی لکھ کے فرمایا اے نبی دے غلامو اے چٹھی لے جاؤ جتھے
جتھے اگ جل رہی ہے اس دے اندر اس چٹھی نو رکھ دیو۔ ہن حیران ہو کے کہندا کیویں ہو سکدا ہے کاغذ دے نال اگ ہور زیادہ تیز ہوندی ہے، اے کیویں ہو سکدا ہے کاغذ دے نال اگ ختم ہو جائے؟ عمر پاک نے فرمایا جاؤ نا جتھے اگ جل رہی ہے اوتھے رکا لکھ اس جگہ تے رکا رکھ دیو۔ عمر پاک نے رکا لکھیا، آپ نے چٹھی لکھی غلام جلدی دے نال اس جگہ تے جتھے اگ جل رہی سی رکے نو چھوڑ دیتا۔ او بندہ کہندا ہے ویکھ دیا اگ ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی، اگ ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی، چند منٹاں دے اندر اگ ساری ختم ہو گئی۔ اوے نبی کے غلامو، اگر نبی کے پاک صحاب کا یہ مقام ہے دل تے ہاتھ رکھ کے دسونا پھر امام الانبیاء دی شان کی ہوئے گی؟ امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بالکل 4-5 بندے بول رہے نے، باقی نہیں بول رہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں کو پوچھو یہ شان ہے، 4 منٹ رہندے نے میرے نال پڑھ لو، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم ہے۔ اچھی آواز نال یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم ہے کیا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، عثمان ادھر، صدیق ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم ہے کیا ہوگا؟ ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم ہے کیا ہوگا؟ ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے منگتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ باہر کٹ کے کٹو سنیو، چوڑا ہاتھ کر کے سینے دے ٹیل لا کے ہم پاک صحابہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں یا نہیں؟ اور جس ادب سے پاک صحابہ کو مانتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اسی ادب سے ہم مولا حسن حسین کو بھی مانتے ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس مسجد سے الحمدللہ جب تک ادھر یہ فقیر ہے یہاں اہل سنت کا عقیدہ ہی بتایا جائے گا۔ کدی بھی 2 بیڑیاں دے لتھاں نہ رکھاں گے تے نہ ہی کسی نے رکھن دیواں گے۔ الحمدللہ آپ پر فخر ہے، اور رب کا ہم یہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ سیو وال میں سارے کے سارے سنی ہیں۔ یہ رب دا بڑا شکر ہے، سمجھ آ رہی؟ سارے کے سارے سنی ہیں، ورنہ دیکھیں محرم الحرام شریف کے جب دن آتے ہیں تنقید نہیں کرنا چاہتا، بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ایک پنڈ دے اندر کتنے کتنے گھوڑے نکل دے، ایسے ہے یا نہیں؟ لیکن یہ رب کا سیو وال والوں شکر ادا کیا کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی نسلوں کو بچائیں ان فتنوں سے، اپنے بچوں کی تربیت کریں ان فتنوں سے، اپنے بچوں کو بتائیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہو، نبی پاک کی پاک ازواج ہو، نبی پاک کی پاک اولاد ہو، نبی پاک کا پاک خاندان ہو، نبی پاک کے پاک اصحاب ہو، نبی پاک کا پاک پنجتن پاک کا گھرانہ ہو، نبی پاک کی پاک اہل بیت ہو۔ کسی کے بارے میں بھی ہم نے بغض نہیں کرنا، ہم نے سارے دے نال پیار کرنا۔